اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک رکھیں تو بہرحال چند چیزیں انسان اپنی ریگولر زندگی میں اسے استعمال کرے۔ پہلی چیز کہ انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہے۔ وضو کی حالت میں رہنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، آپ کو خرچہ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے۔ آپ کا وضو جاتے ہیں، آپ واش روم جائیں، وضو کر لیں، تھوڑی سی مشقت ہی ہے نا، لیکن وضو کی حالت میں رہنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ آپ ہر وقت عبادت کی حالت میں ایک۔ اچھا، جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو اگر کوئی غلط خیال آ رہا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی میں وضو میں ہوں، ذرا خود اپنے آپ سے کہتا ہے نا، میں وضو میں ہوں، میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، وضو میں ہوں۔ وہ آٹومیٹک انسان کے اندر ایک پاور جنریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر وضو کی حالت میں رہنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے مانوی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضو کی حالت میں رات کو سو جائے تو ساری رات اس کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے، جو بھی بہرحال سوتا تو ہے نا آدمی، اور یہی 4-5 گھنٹے اگر آپ عبادت میں سوئیں، یعنی پبلک تو ہماری یہاں واٹس ایپ دیکھ کے سوتی ہے اور اٹھتی بھی ہے تو واٹس ایپ پہ اٹھتی ہے کیونکہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے۔ خوب یہ تو انسان ایسی ہے، انسان تو پھنس گیا ہے، آج انسان گرفتار ہو گیا ہے، گناہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ صبح زمان بعض کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا، صبح اٹھا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ روح کو آپ نے بھاری کر دیا ہے۔ یہ روح آپ کو اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ آپ ہلکے سوئے، استغفار کر کے سوئے۔ ہم اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی بی بی کے جو فرامین ہے اس میں سے ہے نا کہ رات کو وضو کر کر 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنا، ایک قرآن کو ختم کرنا، تسبیح حضرت زہرا پڑھنا، صلوات پڑھنا۔ خوب یہ کتنی دیر کا کام ہے انسان کے لیے، مگر اگر انسان کو اپنی قدر ہو تو کرے نا، اور انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ تو پتا ہے جانا ہے لیکن تیار کوئی نہیں ہے۔ ہم کتنے لوگوں کو دفناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایک دن دفنائے گا، اور ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال زندگی نعمت ہے پروردگار۔ دنیا کی جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امیر المومنین علیہ السلام نے جو دنیا کی مذمت کی ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت گیا، مولا خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے کہا مولا عرب کے سردار آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے اپنے جو ہے وہ نالین کو دیا اور کہا کہ دنیا کی حکومت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کم تر ہے۔ یعنی امام علی کو دنیا کچھ نہیں، لیکن جہاں امام دنیا کی مذمت کر رہے ہیں وہاں اسی دنیا کو اپرچونٹی قرار دیا ہے، یعنی اس دنیا سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ وقت بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت محدود ہے، ورنہ آپ اتنے محبت سے سن رہے ہیں اور یقیناً مناسب بھی نہیں ہے۔ امام کا ایک قول، اور بہرحال آپ سے میں التماس سے دعا لیتا ہوں۔ امیر المومنین خود دنیا کے بارے میں ایک اپنے قول میں اس کی ڈیفینیشن کو بڑا ڈیفائن کر رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دریا ہے، زندگی کشتی ہے، اور کشتی کو اس دریا پہ چل کے، یعنی جیسے بھی جانا ہے تیر کے کنارے پہ پہنچنا ہے۔ یعنی دنیا کو چھوڑ نہیں سکتی کشتی، اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی جائے گی کیسے کنارے پہ؟ یعنی دنیا کا ہونا ضروری ہے، پانی ہے، کشتی کو اس کے اوپر جانا ہے۔ یعنی دنیا تمہاری زندگی میں نہ آئے، یہی پانی دنیا اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو تم نے اس کے اوپر جانا ہے اور کنارے پہ لگنا ہے۔ کنارہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اس دنیا کو وسیلہ بناؤ، وسیلہ، جیسے اللہ کے اولیاء نے اس دنیا کو وسیلہ قرار دیا۔ یہ جو رشتے ہیں ہمارے آپس کے، یہ رشتے آزمائش ہوتے ہیں۔ یہی رشتے جنت بھی لے کے جائیں گے، یہی رشتے جہنم بھی لے کے جائیں گے، اب آپ کے اپنے اوپر ہے۔
اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اولاد کو زینت بھی کہہ رہا ہے، اولاد کو فتنہ بھی کہہ رہا ہے. مال جو ہے وہ زینت بھی ہے، مال فتنہ بھی ہے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اپنے لیے خرچ کر رہے ہو. ہر چیز ایسی ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ ممبر میرا نہیں ہے، رسول خدا کا ممبر ہے. کیا میں اس ممبر کو اپنی ذات کے لیے یا میں اس ممبر کو اللہ کے لیے؟ فرق ہے. ہر چیز ڈیفائن ہے ہماری زندگی. جو میں اپنے رشتوں میں احترام کرتا ہوں اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے تو آپ کا ہر ایک قدم عبادت ہے. لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو پھر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. عزیزان محترم،